أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وترك الأوان بطيبه وذكره وريحانه. برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سرکار کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے. بھلائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھلائی عطا فرما تو ہم کو دولت نواز دے، دولت سے نواز دے، شہرت سے نواز دے، جاہ و جلال ہم کو دے دے، مقام مرتبہ ہم کو دے دے، ہماری بیوی بچے اچھے رہیں، یہ ہم سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بھلائی، دنیا میں بھلائی کیا ہے ہمارے لیے؟ دنیا میں بھلائی ہے کہ ہم کو دین کی فہم مل جائے. دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم عطا فرمائے. اللہ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دین کی فہم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا، ہم کو دین کی فہم دے رہا، دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ساری کائنات دین کے تابع ہے، ہر چیز دین کے تابع ہے، ہر چیز دین میں شامل ہے. تو ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے پچھلے 3-4 ہفتوں سے مسلسل، کہ سورہ فاتحہ ہم سمجھ رہے تھے کہ سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. سورہ فاتحہ میں ہم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے. رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا. کس کا سیدھا راستہ؟ کون سا راستہ چلا؟ اللہ تعالیٰ آگے مانگو مجھ سے کون سا سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. انبیاؤں والا راستہ. کون سا راستہ؟ انبیاؤں والا راستہ، شہداء والا راستہ، صدیقین والا راستہ، صالحین والا راستہ. یہ راستہ تم کو بتا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ایک مقام میں کیا ارشاد فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں پہ، یہ لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پہ غضب نازل ہوا یا پھر راستے سے گمراہ ہو گئے. یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے ہم کو محفوظ رکھا. تو ہم یہاں پہ جو اہم چیز اللہ سے مانگے، کیا مانگے بھائی پوری دعا میں؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا صراط مستقیم کا. کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے؟ ہم پچھلے 2 ہفتے سے ہم مسلسل
یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ سرکار راستے پہ چلے وہ سیدھا راستہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چلے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم پچھلے پروگرام میں، پچھلی محفل میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت جو ہے سورہ انعام کی 152 153 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ہم یہ پچھلے پروگرام میں ہم یہ دیکھے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا کہ آؤ میں تمہیں سنا دوں، بتا دوں، سرکار تمہیں ارشاد فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، روک دی ہیں تمہارے لیے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ جو باتوں کو روکا، کیا روکا بھائی؟ سب سے پہلے شرک نہیں کریں گے، اللہ تشرکوا به شیئا، شرک نہیں کرنا ہے ہم کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا یعنی ماں باپ سے بدسلوکی نہیں کرنا، ماں باپ سے ہم بدسلوکی نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، رحم دلی کا معاملہ کرنا۔ جب ہم کمزور تھے ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش فرمائی، جب ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنی کروٹ اپنے آپ سے بدل سکے ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش فرمائی، جب ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے ہماری ہر حاجت ہمارے ماں باپ نے ہماری پوری فرمائی، ہم ضرورت سے فارغ ہو جاتے، ہم اپنے آپ سے دھو نہیں سکتے تھے، صاف نہیں کر سکتے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رحمت بن کے آتے تھے۔ آج ہم اگر طاقتور ہو گئے، آج ہم اگر خود والے ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول جائیں، ماں باپ کو ہم بھول جائیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن، اللہ تعالیٰ اپنے شرک کے ساتھ ہی ماں باپ کے حسن سلوک کے ساتھ ارشاد فرما رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا آگے؟ تنگ دستی کی وجہ سے، فقر فاقے کشی کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم رزق دینے والے ہیں، تم کو بھی دیتے ان کو بھی دیتے، تم فکر مت کرو رزق دینے کی، میں کیسا کھلاؤں گا مت سوچو، میں کیسا کھلاؤں گا مت سوچو۔ ایک واقعہ رزق کا، ایک بڑے نیک دل، نیک صاحب، بالکل نیک شخص تھے، ایک جگہ کام کرتے تھے، ایک جگہ کام کرتے تھے تو پابندی سے جاتے تھے، کبھی چھٹی نہیں لیتے تھے۔ ایک دن چھٹی لیے تو مالک سمجھا کہ شاید تنخواہ کم ہے، شاید تنخواہ کم ہے، 1 دینار بڑھا دیا، 1 دینار بڑھا دیا۔ تو الحمدللہ چلتے رہے، پھر کافی وقفہ گزرا، وقفہ گزرنے کے بعد پھر ایک چھٹی لیے تو مالک بولا ارے نا چھٹی لے رہے ہیں، ان کو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تنخواہ کم کر دو، ایک طرف پھر کم کر دیا۔ تو پھر بولے الحمدللہ، بولے کہ مالک تو کیسا مالک ہے؟ دیکھ، پوچھا کیا بات ہے؟ تو شخص جو تھے وہ بولے کہ میں جس پہلی بار چھٹی لیا اس دن میرے گھر میں ولادت ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس گھر میں ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، تو آپ 1 درہم بڑھا دیے، 1 دینار بڑھا دیے، مطلب بچہ اپنا رزق لے کے پیدا ہوا، اپنا رزق لے کے پیدا ہوا، وہ چلتا رہا۔ پھر میں چھٹی لیا، میری ماں گزر گئی، آپ 1 دینار بند کر دیے، اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کا رزق ختم ہو گیا۔ تو جو انسان پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کے، اللہ کیا ارشاد فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دینے والے ہیں، ہم تم کو بھی دیتے اور جو تمہاری اولاد ہے ان کو بھی دیتے، تمہارے ماں باپ کو، ساری کائنات کو رزق دینا کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ ہم ہیں۔ تم یہ افلاس کی خوف سے، یہ افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور ہر قسم کی بیاہی کے کاموں سے بچو، اور کسی کو قتل مت کرو، کسی کو قتل مت کرو۔ یہ ہم، اور کیا بولے یہاں پہ اللہ تعالیٰ؟ یہ ذالکم وصاکم، یہ حکم دیا گیا ہے، اس پہ عمل کرو۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اور ہم کو احکامات نازل فرما رہا ہے، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور احکامات نازل فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ اور احکامات ہم کو ارشاد فرما۔ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہا کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا قریب مت جاؤ مال یتیم کے مال کے پاس، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی یتیم ہے، یتیم کا پیسہ ہمارے پاس ہے، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ، اس کے مال کو بڑھاؤ، اور جب وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، بالغ کا مطلب یہ جسمانی بلوغت نہیں، جسمانی بلوغت نہیں، دماغی طور پہ بالغ ہو جائے، یعنی 20-25 سال کا بڑا ہو، اچھا ہو جائے، اپنے کاروبار کو سنبھال سکے۔ جسمانی طور پہ 14 سال میں 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ہم بالغ ہو گیا بلکہ اس کے کاروبار، کیونکہ اس کو تجربہ نہیں ہے، وہ پیسہ اپنا ضائع کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، وہ پیسے کی حفاظت کرو۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، مال اگر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یتیم کا، وہ مال کی حفاظت کرنا، یہ اللہ حکم دے رہا۔ سب سے پہلے شرک نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ، اولاد کو قتل نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دوسرا حکم یہ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے لیے اور قتل کرنے سے۔ یہ 5 احکامات پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، یہ 5 احکامات اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد 6واں حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ کہ مال، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ، چچا کا انتقال ہو گیا، ختم، بچے کے لیے کوئی نہیں، دادا کی جائیداد تھی، بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے اس میں، لیکن جیسے ہی باپ ختم ہو گیا، وہ یتیم کا مال ہم ہڑپ کرنے کی فکر میں لگ جاتے، یتیم کے مال پہ ہم قبضہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے۔ یتیم کے مال کو اگر قبضہ کریں گے، یتیم کی بددعا جو ہائے ہے، اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں خوش و خرم رکھے گا، نہ آخرت میں اس کے لیے کچھ اجر ہے، خطرناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے۔ ہم ہمارے ماحول میں، معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا کیسا معاملات ہم لوگوں کے ساتھ، لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لوگ یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں، کیسا مال غبن کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی وہ وہاں تک اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ آدھے کاروبار میں آج یہ مسئلہ ہے ناپ تول کا، آدھے کاروبار میں ناپ تول کا مسئلہ ہے۔ کئی جگہوں پہ اکثر لوگ بولتے ہیں چکن کے سینٹروں پہ بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، بھائی کنٹلوں میں رہتی بات، 1 کلو بولے تو 800 گرام آتا، 1 کلو کا بٹ ٹکتا اوپر سے، لیکن رہتا 800 گرام تول میں، کپڑا کاٹنے میں، کسی بھی چیز میں، یعنی ناپ تول میں، تجارت میں بے ایمانی نہیں کرنا، تجارت میں بے ایمانی نہیں کرنا۔ وہ 5 حکم اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں دیے، یہ دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرما رہے ہیں، کیا احکامات نازل فرما رہے ہیں؟ دوسری آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یتیم کے مال کو بڑھاؤ، جب وہ بالغ ہو جائے، باشعور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ ایک واقعہ ہے، برابر مجھ کو یاد نہیں ہے، کہ یتیم کی بکریاں ایک صاحب لگ کے پالے، جب بڑا ہو گیا بچہ، سبوں ہزاروں کی بکریاں لا کے اس کو دے دیے، بولے یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری بکریاں ہیں۔ میرے پاس کیسا ہے اتنی بکریاں؟ تمہارے ماں باپ کی 2 بکری چھوڑ کے گئے تھے، میں بکریوں کی حفاظت کرا، اور بکریوں کی 2 بکریوں کی وجہ سے یہ سبوں ہزاروں بکریاں ہو گئے، یہ تمہاری ملکیت ہے، میں نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مال کی ایسی حفاظت کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اور پھر انصاف کرنا۔ کس میں انصاف کرنا؟ یعنی عدل، کس میں؟ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، ناپ تول میں ہم کمی نہیں کرنا۔ ترازو بہت دکانوں پہ آپ لوگ کو بھی تجربہ ہوگا، کم رہتا، ویٹ کرے تو گھر پہ لا کے ویٹ کری الگ رہتا، دکان پہ ویٹ الگ رہتا، گھر میں ویٹ الگ، دکان پہ ویٹ الگ۔ ہم سمجھ رہے ہیں بچا لیے پیسے،
سامنے والے کو دھوکہ دے دیے. جو دھوکے سے پیسہ کما رہے ہیں ہم سمجھنا ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں دوسرے ذرائع سے ہم سے اس سے زیادہ پیسہ خرچ کرا دیتا, اس سے زیادہ پیسہ ہم سے خرچ کرا دیتا. ہم پریشان مصیبت میں آ جاتے. ہم سمجھ رہے ہم خوش ہے. اطمینان سب سے بڑی دولت ہے. دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. کئی دولت مند لوگ کروڑوں پتی ہیں لیکن سکون نہیں, بے سکونی کی کیفیت ہے. نہ بیوی راضی, نہ بچے راضی, نہ دوست احباب قریب آتے. دولت کیا بول دیا تو نے, ناراض ہو جائے گا. ڈسٹینس رکھ کے بات کرتے, یعنی اپنے کھلے دل سے بات نہیں کرتے. ہم اپنے دوست و احباب سے جیسی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا دل سکون ہم کو ملتا ہے, لیکن وہ دولت ہم کو جو اللہ سے دور کرتی ہے, یہ نقصان پہنچاتی ہے. جو ہم بے ایمانی سے حاصل کر رہے ہیں, حلال ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے حاصل کر رہے ہیں, وہ دولت ہم کو سکون بھی پہنچاتی ہے اور پھر ہمارے لیے جائز بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں, کہتے ہیں سب سے پہلے تو یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ, یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ, اور ناپ تول میں کمی پیشی مت کرو. ناپ تول میں کمی پیشی مت کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, لا نکلف نفسا الا وسعها, اور ہم کسی کو اس جو جتنا برداشت کر سکتا اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ہم جو اللہ جتنا ہم جتنا برداشت کر سکتے. اب ہم دکان پہ, اب سپوز کیجیے ہم ایک مالک کے دکان پہ, ایک بچہ ہمارے پاس, ایک جوان ہمارے پاس ہے. بچے کو کیا کرتے ہم 5 کلو کا وزن دیتے, ذرا بھائی اس کو دے دے کے آؤ بول کے. بڑا آدمی رہا تو 25 کلو کا وزن دیتے, جاؤ دے دے کے آؤ. بچے کے پیٹ میں 25 کلو کا تھیلا رکھ دیا تو بچہ گر جاتا, نقصان ہو جاتا. جب انسان یہ سمجھ سکتا ہے, اللہ کو احساس نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ جانتا ہے, اس لیے اللہ تو کیا بولا, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ, جتنا برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ہم سمجھ رہے ہیں برداشت نہیں کر سکتے, ہم دھوکہ کر رہے ہیں, غبن کر رہے ہیں, لوگوں کے پیسے ڈبا رہے ہیں, تجارت میں دھوکہ دے رہے ہیں, ڈپلیکیٹ مال بیچ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سب کام کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ بچا رہے ہیں. ہم کو پیسہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو حلال ذرائع سے ہم تک پہنچا رہا, ہم وہ حاصل کر لیے, ہم وہ لے لیے, ہمارے لیے وہ کافی ہے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے کسی کے نفس پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, یہ ایک بڑی اہم حکم اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہا, بڑا اہم حکم ہے. یہ حکم اکثر 90% لوگ ہم یہ حکم میں گڑبڑ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا بولا اللہ تعالیٰ, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, اگرچہ کہ معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. انصاف, جہانگیر کا انصاف بہت مشہور ہے. مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ تھا جہانگیر, اس کا انصاف بہت مشہور انصاف ہے. واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے, بچپن میں کتابوں میں لکھا گیا تھا, ہمارے سبق میں بھی تھا, شاید 5th کلاس 6th کلاس جیسے کوئی, بہرحال پرائمری کلاسز میں, مڈل کلاسز میں یہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا کہ جہانگیر جو تھا اپنی بیوی شاہجہاں بے انتہا محبت کرتا تھا, حکومت میں بڑا اس کا دخل تھا, شاہجہاں سے بے انتہا وہ محبت کرتا تھا. جہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی بیوی تیر اندازی کر رہی تھی, اس کی بیوی تیر اندازی کر رہی تھی, وہ تیر چلا ہی ایک دھوبی کے اوپر لگا اور مر گیا. ایک شخص کو لگا, وہ شخص مر گیا. مرتے ہی وہ جو اس کے جو لواحقین تھے, اس کے جو لوگ تھے, وہ فوراً بادشاہ کے دربار میں آ گئے فریاد لے کے. بادشاہ کے دربار میں آ گئے فریاد لے کے. کیا فریاد لے کے آئے, آپ کی بیوی نے میرے آدمی کا قتل کر دیا. جہانگیر کا انصاف, بے انتہا محبت کرنے والا بادشاہ جب اپنی بیوی پہ قتل کا الزام لگا, اپنی بیوی کو جیل میں ڈال دیا. یہ نہیں دیکھا میں بادشاہ ہوں, وہ میری بیوی ہے, وہ غریب شخص ہے, کیا ہو سکتا, نہیں, انصاف کی بات ہے. میری بیوی ظلم کری, میری بیوی ظلم کری, ظلم کا اس کو حساب دینا ہے.
ظلم کا اس کو حساب دینا ہے. وہ قتل کری، قتل کے بدلے میں قتل. وہ جو شخص تھا، یہ حقیقی واقعہ ہے، وہ جو شخص تھا بادشاہ کے انصاف کو دیکھ کے بولا کہ میں اس کا جو بدل ہوتا ہے فدیہ میں لے کے آپ کی بیوی کو معاف کرتا. تب وہ چھوڑا، پھر بیوی واپس آئی. لیکن جب انصاف کی بات آئی، یہ قرآن کی آیت پہ عمل ہے، قرآن کی اس آیت پہ عمل ہے. جب ہمارے پاس کوئی انصاف کی بات آ جائے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی غیر ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بے سوچے سمجھے اپنے رشتہ دار کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں، اپنی بہن کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں، اپنے عزیز دوست احباب کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اسلام کیا بول رہا؟ جو حق ہے اس کی بات کرو، بات کہو. کیسی بات کہو؟ انصاف کی بات کہو. کیسی بات کہو؟ انصاف کی بات کہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا؟ اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ کہ معاملہ رشتہ دار کا ہو. اگرچہ کہ معاملہ رشتہ دار کا ہو، رشتہ دار کا بھی اگر معاملہ ہے تب بھی ہم انصاف کی بات کرنا. میرا اپنا بھائی ہے، میری اپنی بہن ہے، میرا اپنا دوست ہے، یہ ہم نہیں دیکھیں گے، نہ بھائی کو دیکھیں گے، نہ بہن کو دیکھیں گے، نہ اولاد کو دیکھیں گے، نہ کسی کو دیکھیں گے. انصاف جو ہے وہ انصاف کرنا ہے. یہ حکم اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا. پہلے 5 حکم دیا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ. یہاں پہ پھر ہم کو کیا حکم دے رہا؟ یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ، یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ. دوسرا حکم کیا دے رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ تم کاروبار میں، تجارت میں، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو. تیسرا حکم کیا دے رہا اللہ تعالیٰ؟ جب بات کرو انصاف کی بات کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو اللہ سے وعدہ کرے اس کو پورا کرو. جو تم اللہ سے وعدہ کیے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. کیا وعدہ کرے بھائی اللہ سے؟ ہم اللہ سے ہم کیا وعدہ کر کے آئے؟ اللہ سے ہم ایک ہی وعدہ کرے. کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے دین پہ قائم رہنے کا وعدہ کرے اللہ سے ہم. اور جب تک مسلمان اللہ کے وعدے پہ قائم تھے، لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ ان کو، ساری دنیا پہ ان کو غلبہ عطا فرمایا. جب تک مسلمان لا الہ الا اللہ پہ قائم تھے، سمجھتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کائنات کو ان کے قبضے میں رکھا، ان کے قدموں میں رکھا. انصاف چھوڑ دیے. مغلیہ سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ مغلیہ سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ نیچے خلیج بنگال، خلیج بنگال نہیں، بحر ہند، وہاں سے افغانستان تک، تقریباً افغانستان کا بارڈر، وہاں تک مغلیہ سلطنت کا پھیلاؤ تھا. بنگال سے لے کے گجرات تک پورا. اور ایک اقتدار کے تحت تھا پورا، بالکل صحیح انصاف، سب کے لیے انصاف برابر. میرے لیے کوئی برابر، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. انصاف کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. چھوٹی کلپ ایک پرسوں اتفاق ہوا دیکھنے کا، سلطنت عثمانیہ کی کلپ، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، آئی ہوں گے آپ لوگ کے پاس بھی. بادشاہ وقت قاضی کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے. کچھ الزام لگا اس کے اوپر، الزام ثابت ہو گیا بادشاہ پہ. ایک شخص کچھ الزام لگایا اور غیر مسلم شخص الزام لگایا، وہ الزام اس پہ ثابت ہو گیا، وہ الزام اس پہ ثابت ہو گیا. جو قاضی تھا، وہ قاضی حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. بادشاہ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہاتھ کٹنے کے لیے. جو شکایت کر رہا تھا غیر مسلم، وہ دیکھا کہ کیا انصاف ہے اسلام میں، کیا انصاف ہے اسلام میں. وہ کاٹنے کا جیسے ارادہ کرا، مجھے بولا رک جائیے قاضی صاحب، کیا کچھ اور متبادل ہو سکتا ہے، کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے؟ تو قاضی صاحب بولے ہاں ہو سکتا ہے، اگر تم اس کو معاف کر دو، اس کے بدلے میں فدیہ لے لو، جزیہ لے لو، فدیہ لے لو، میں کہ معاف کر دو، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. وہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کیا بولا؟ قاضی صاحب اگر آج آپ، میں بادشاہ ہوں، مل کے غلط فیصلہ کر دیتے
اگر آج میں بادشاہ ہوں بول کے غلط فیصلہ کر دیتے تو آپ کی گردن کو میں تن سے جدا کر دیتا تھا. قاضی بھی کیا بولے؟ بادشاہ اگر تم اپنی بادشاہ دکھاتے میرا خنجر ہوتا تھا تمہارا سینہ ہوتا تھا. انصاف. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرا کے بارے میں کیسا تھا؟ یہودی کیا کرا انہیں؟ یہ بولا کہ یہ میری زرا ہے، یہ زرا میری ہے. قاضی کے پاس مقدمہ چلے گیا. قاضی صاحب علی رضی اللہ عنہ کو بلائے، گئے نہیں. آپ خلیفہ وقت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے. یہودی الزام لگایا. یہ مسلمانوں کا یہ کیریکٹر زندہ جاوید کیریکٹر ہے. اور یہ کیریکٹرز کی وجہ سے، یا اخلاق کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اسلام دور دور تک پھیلا. اسلام دور دور تک ایسے ہی نہیں پھیلا. تلوار لے کے سب نہیں پھرے. تلوار رہی ضرور لیکن تلوار کے زور پہ اسلام قائم نہیں رہا. تلوار کے زور پہ کبھی اسلام قائم نہیں رہا. علی رضی اللہ عنہ دعویٰ کرے کہ یہ زرا میری ہے تو قاضی صاحب پوچھے اپنے دعوے کو ثابت کرو، دلیل لاؤ، کوئی گواہ لاؤ. یہ بولے کہ تمہاری زرا ہے. بولے کہ میرا بیٹا گواہی دیتا. تو بولے کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں، بیٹا کی گواہی نہیں چلتی، دوسرا لاؤ. تو بولے کہ میرا غلام ہے، تو غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول نہیں، کوئی دوسرا لاؤ. تو علی رضی اللہ عنہ بولے میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے. تو تمہارا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے. تمہارا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے. یہ زرا جو ہے یہودی کے حوالے کی جاتی ہے. یہودی یہ انصاف دیکھ کے بولا اسلام سچ ہے، یہ علی رضی اللہ کی زرا ہے، اسلام قبول کرتا ہوں. تو اسلام اپنے یہ جو آیت ہے، یہ آیت کس سے پھیلا؟ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے پھیلا. رشتہ دار نہیں دیکھے، تعلقات نہیں دیکھے، جاؤ جلال نہیں دیکھے، مقام نہیں دیکھے، میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. 9 باتیں. پہلے 8 باتیں. کیا ہے 8 باتیں؟ شرک نہیں کریں گے، ماں باپ سے بدسلوکی نہیں کریں گے یا نافرمانی نہیں کریں گے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں گے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے. اس کے بعد یتیم کے مال کے قریب نہیں جائیں گے. یتیم کے مال کے قریب نہیں جائیں گے. ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کریں گے. ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کریں گے. اور جب بھی بات ہوگی انصاف کی بات کریں گے. اور اللہ سے جو وعدہ کیے اس وعدے کو پورا کریں گے. یہ 9 باتیں. آگے سرکل میں کیا ارشاد فرمائی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور بے شک یہ میرا راستہ ہے. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گی تمہیں اللہ کے راستے سے. یہ ہے وہ باتیں جن کا حکم دیا گیا ہے تمہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کیا سمجھ رہے ہیں صراط المستقیم بولے تو؟ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اپنی مرضی سے کام کر لینا. صراط المستقیم قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آسان الفاظ میں بولے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، سو اس کی پیروی کرو. اپنی مرضی سے کوئی نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ بول رہا، سرکار دو عالم کے ذریعے بولنے لگا رہا کہ تم ان باتوں پہ عمل کرو. ہم کیا کرتے؟ ان باتوں کو تو چھوڑے نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں یہ باتیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ یاد بھی ہمارے لیے رکھا بول کے. قرآن میں یہ کون سے پارے کی آیت ہے یاد رکھیے آپ لوگ. کون سا سورہ؟ سورہ انعام. سورہ انعام آیت نمبر 152 153. 152 153 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا اہدنا الصراط المستقیم کی ہم کو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم انبیاؤں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ. ان کے راستے الگ الگ نہیں ہیں. ان کے راستے الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے ان لوگوں کا. کیا راستہ ہے؟ ان باتوں پہ عمل کرتے تھے.
شرک نہیں کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اولاد کو قتل نہیں کرتے تھے، کاروبار میں تجارت میں غبن نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، یتیم کے مال کی حفاظت کرتے تھے، بات کریں تو انصاف کی بات کرتے تھے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، اور اللہ سے جو وعدہ کرے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ، ساری دنیا پہ ہمارے کو تسلط دیا، ساری دنیا پہ، جتنی دنیا اس وقت معلوم ہو گئی تھی، یعنی ابھی امریکہ آسٹریلیا نہیں معلوم ہوا تھا، جتنی دنیا معلوم تھی، ایشیا معلوم تھی، افریقہ معلوم تھا، یورپ معلوم تھا، یہ پورے علاقوں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، 80%۔ ہندوستان تک، چین تک چلے گئے مسلمان، اسپین تک چلے گئے مسلمان، اسپین، اسپانیہ۔ اس کا واقعہ کیسا ہے؟ طارق بن زیاد، طارق بن زیاد جو کمانڈر تھے، ہم اکثر سنتے کشتیاں جلا دینا، کشتیاں جلا دینا۔ کون جلائے تھے کشتیاں؟ کب جلائے تھے کشتیاں؟ کشتیاں جو جلائے تھے وہ طارق بن زیاد کشتیاں جلائے تھے۔ کب جلائے تھے؟ جب اسپین میں سمندر کراس کر کے ادھر گئے، سمندر کراس کر کے اسپین میں گئے، 800 سال تک مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت رہی، لیکن جب مسلمان ان راستوں کو چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ 10,000 کی فوج، وہ جو وہاں پہ عیسائی جو طبقے کے لوگ تھے، دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ ان کی فوج تھی۔ آپ کیا کریں؟ طارق بن زیاد جیسے ہی ساحل پہ اترے، اترنے کے بعد اپنی پوری کشتیوں کو جلا دی۔ فوج پریشان ہو گئی، ارے کشتیاں جلا دی، واپس کیسے جائیں گے اپن؟ تو کیا بولے آپ، ہم یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یا تو آگے بڑھیں گے یا ختم ہو جائیں گے، یا تو آگے بڑھیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ان کو فتح عطا فرمایا، اور ایسی فتح ہوئی، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں پہ۔ کیسا توکل، ان باتوں پہ عمل، جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا، جو مناہیات ہیں اس سے بچ جانا، ناحق قتل نہیں کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ چل رہی، ایک کافر کے گردن پہ تلوار رکھ دیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی آپ پھر بھی اس کو قتل کر دی۔ تو صحابہ کو دیکھے، ساتھ کے جو ساتھی تھے، آگے فوراً سرکار سے شکایت کرے کہ یا رسول اللہ، خالد نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو سرکار سے بلائے، پوچھے کہ کیوں قتل کر دیے؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہیں ڈر کے قبول کرا، انہیں ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے دل میں جھانک کے دیکھے؟ انہیں ڈر کے پڑھا، اس سے پڑھا۔ وہ منافق کا معاملہ اللہ کو معلوم، زبان سے اقرار کر لیا، تم ہٹ جانا پیچھے، اس کا کفارہ ادا کرنے لگا ہے سرکار سے۔ یعنی انصاف کیسا ہے، وہ کیفیت میں بھی اگر انہیں قبول کر لیا، اس کو چھوڑ کے ہٹ جانا ہے، ڈر کے کراؤں گا، کیسا بھی کراؤں گا، کلمہ پڑھ لیا۔ جب تک یہ اسلام کی تو، اور ساری دنیا میں اگر کوئی صحیح نظام پیش کر سکتا ہے دنیا کو چلانے کا، چاہے معاشی نظام ہو، چاہے سماجی نظام ہو، چاہے کوئی نظام ہو، اسلام ہے جو ہر نظام کو دیتا ہے۔ معاشی نظام جو ہے سرمایہ دارانہ نظام، یعنی امیر امیر ہونا، غریب غریب ہونا، اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ امیر کو امیر ہونے کی بات نہیں کرتا، وہ صحیح معیشت کا نظام بتاتا ہے۔ ہم کبھی دیکھے نہیں اسلام میں معیشت بھی ہے کیا، اسلام میں اکنامکس ہے، ہم کو معلوم کبھی، ہم کو اسلام بولے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ معیشت بولے تو دنیا، ارے اسلام میں کہاں ہے بھائی کیسے یاد کرنا؟ ہم غلط فہمی میں ہیں، ہم اسلام کو کبھی، دین کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے۔ دین میں ہر چیز ہے، آپ اکنامک سسٹم کیسا چلانا، معیشت کو کیسا ڈیولپ کرنا، اسلام پورا بتاتا۔ اپنے خاندانی تعلقات، سماجی تعلقات کو کیسا رکھنا۔ آج سماج ہمارا بکھر رہا، آج ہم مغرب کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم یورپ کو، امریکہ کو ہم فالو کرنے میں لگے ہوئے، وہاں پہ یہ جو سوشل سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا۔ وہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے،
ہمارا پہلے خاندانی نظام کیسا تھا؟ ایک گھر ہوتا، ماں باپ ہوتے، اولاد ہوتی، اولاد کی اولاد ہوتی، ایک بڑا کنبا ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے. بچوں کی پرورش کے لیے کوئی بچے کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، نہ کسی کو بخار آتا، نہ بیمار ہوتے زیادہ، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے. ابھی آج تنہائی کا عالم ہے. یورپ میں کیا ہوگا؟ انڈیویجول آزادی کی بات، میں تنہا رہتا ہوں، اولاد پیدا ہو رہی، اولاد کو لے جا کے جنگل میں وہ لوگ کا جو کیئر سینٹر ہے وہ کیئر سینٹر میں ڈال دے رہے ہیں. امریکہ میں بغیر باپ کی اولاد ہوتی ہے، بغیر باپ کے اولاد ہوتی ہے. زنا سے جو اولاد پیدا ہو رہی، ماں کیا کریں گی، کہاں پالیں گی؟ وہ لوگ بنا کے رکھ دے سسٹم، وہاں جا کے بچے کو ڈال دینا. انڈیپینڈنٹ، میں اکیلا، ڈپریشن، پریشانی. انسان فطرت بنایا اللہ تعالیٰ، فطرت بنایا انسان کی، اور فطرت کیا بولی؟ ساتھی ہونا، خوشگوار ماحول ہونا، ساتھ ہونا. ہم سماجی نظام کو توڑ دیے. آج ہم خود بھی، ہمارے پاس سنگل فیملی کانسیپٹ پہ ہیں. ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں میں حیدرآباد میں اولڈ ایج ہوم کھل گیا. شرم کی بات ہے ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، ہمارے اپنے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے. اولڈ ایج ہوم میں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہن کو ہم چھوڑ کے آ رہے ہیں. ہم ہمارے بھائی بہن کے، ہمارے ماں باپ کی پرورش نہیں کر سکتے. ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری اولاد کی پرورش میں آسانی ہوتی، ہماری اولاد کی نگہداشت کرتے، اچھا برا سمجھتے. بچے ڈپریشن میں نہیں جاتے، دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. آج یورپ میں، امریکہ میں کتنے سائیکیاٹرسٹ کما رہے پیسہ، اس سے پیسہ کما رہے. ابھی ہم تھوڑا محفوظ ہیں، اس سے کمپیئر کریں گے، لیکن راستہ وہی ہے. آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد ہمارا ہندوستان کا حال بھی وہی ہونے والا ہے، مسلمانوں کا حال بھی وہی ہونے والا ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے. پاکستان، سعودی عرب میں ایک مقدمہ چلا تھا، ایک بات ہو گیا، 10 ہو گئے. سعودی عرب میں ایک مقدمہ چلا، بڑا بہت اخبار میں بہت آیا، اس کا چرچے بہت چلے. اپنے حیدرآباد میں اس کا آرٹیکل آیا تھا 1-2 سال پہلے شاید، کہ مقدمہ 2 بھائی ڈالے، 2 بھائی مقدمہ ڈالے. کیا بول کے مقدمہ ڈالے؟ ماں کے لیے، کہ ماں میرے پاس رہے گی، ماں میرے پاس رہے گی. ایک بھائی 90 سال کا ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ ماں میرے ساتھ رہے. ایک بھائی چھوٹا جو ہے، انہیں بھی 70 سال 75 سال کا ہوگا، وہ بولتا ہے کہ وہ 90 سال کا بڑا بھائی ہوگا، ماں کی خدمت نہیں کر سکتا، ماں کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں ماں کی خدمت کر دیتا. جج فیصلہ نہیں کر سک رہا کس کے حوالے ماں کو کروں. پھر بولا کہ چھوٹا بھائی طاقتور ہے، کم از کم اس سے دے. حالانکہ دونوں بوڑھے ہو گئے، ایسے نہیں کہ انہوں جوان ہیں، 75 سال میں کوئی جوانی نہیں ہے، لیکن اگر 90 سال سے کمپیئر کریں گے تو 75 سال میں تھوڑی جوانی ہے، تھوڑی طاقت زیادہ ہے. لیکن رونے لگا زارو خطار، بڑا بھائی تھا، ماں میرے پاس سے چلے جائے، ماں میرے پاس سے چلے جائے. ماں کو اپنے پاس رکھنے کی فکر، خواہش. ہمارے پاس کیا ضرورت ہے؟ بیوی آتے ہی ہم بدل جاتے ہیں، بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بیوی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اس کو اپنی جگہ، اس کے جو حقوق ہیں حق ادا کرو. بیوی کا، بیوی کا حق مارو مت، بیوی کو ناحق تکلیف مت دو، ظلم مت کرو بیوی کے اوپر، لیکن ماں کے حقوق کو ادا کرو، ماں کے حق کو ادا کرو. ماں کے حق کو ادا نہیں کریں گے، بیوی کے حقوق دیتے رہیں گے، ماں کا حق میں بیوی کو دے دیں گے، کل قیامت میں پوچھے. مومن جو ہوتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ وہ انصاف کرتا ہے. جس کا حق جو حق ہے، اس کا حق اس کو دیتا ہے. بیوی کے لیے جو مقام ہے بیوی کے لیے، شوہر کے لیے جو مقام، جو ماں باپ کے لیے جو مقام ہے وہ ماں باپ کے لیے. ماں کا جو مقام دینا ہے وہ ماں کو مقام دینا، بیوی کو جو مقام دینا ہے وہ بیوی کو مقام دینا. آج بابا نگر میں ہوا تھا شاید وہ مٹر 2 مہینے پہلے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار دیا. بابا نگر کا ہی واقعہ ہے. شادی کے گھر میں شادی چل رہی، گھر میں شادی چل رہی، ایک بھائی آیا، بڑا تھا چھوٹا تھا نہیں معلوم، بہرحال دوسرے بھائی کو مار کے چلے گیا. یہ مسلم معاشرہ، سگا بھائی کو. پھر دولت کی بات بھی نہیں ہے، خالی تم میرے ساتھ نہیں ہو، تم میری بیٹی کی خوشی میں نہیں تھے، تم اس کی بیٹی کی خوشی میں تھے. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. ہم دین پہ نہ خود قائم ہیں، نہ اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرتے ہیں. دین سکھانا، یہ جو 9 باتیں اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے رہا، یہ 9 باتوں پہ اگر ہم عمل پیرا ہو گئے تو سب ہم کامیاب ہیں. اللہ زندہ رکھے.
توفیق دے، حیات دے، پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سب عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے نوری فیضان سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔